اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ معزز ناظرین کرام، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، جس طرح مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن پاک، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کا گستاخ، ان کا منکر، ان سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے، بلکہ جہنمی کتا ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ سے بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاروں شہزادیاں، ان سے بغض رکھنے والا، ان سے عداوت رکھنے والا، وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ چند دن پہلے کشمیر سے ایک سید زادے نے، انہوں نے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا اور حکم ارشاد فرمایا کہ ایک ویڈیو کی صورت میں اس کا جواب آپ ریکارڈ کرا دیں۔ وہ کلپ جو تھا وہ زمانے کے ایک رسوا بدبخت شخص، جس نے چند سالوں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ کو کافر کہا، آپ پر طعن کیا، اللہ اس کو تباہ فرمائے، برباد کرے۔ اسی کا ایک کلپ تھا، اس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں کا مذاق بنایا، ان کی توہین کی اور ان کی دشمنی کا اظہار کیا کہ مجھے ان سے کیسا بغض ہے۔ اب اس نے چند اعتراضات کیے، ان اعتراضات کا جواب تو انشاءاللہ میں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے۔ جی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ 22 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا اے نبی علیہ السلام، اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے۔ اب اس آیت کے اندر واضح طور پر لفظ موجود ہے بنات۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مولوی کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ واحد کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، جمع کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، واحد کا کیا معنی کرتے ہیں، جمع کا کیا معنی کرتے ہیں۔ تو بتاؤ، جب قرآن میں اس آیت کا تم معنی کرتے ہو، بنات کا لفظ کا معنی کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بیٹی یا بیٹیاں؟ اور جمع کا معنی واحد میں کیسے آ گیا؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تم لوگوں کے اندر۔ اور واضح طور پر جب جمع کا لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا لفظ بولا جاتا ہے تو 3 یا 3 سے زیادہ پر اس کا اطلاق آتا ہے۔ تو قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 3 سے زیادہ شہزادی ہیں، اور یہ قرآن کی یہ آیت ہمارے موقف کی بہترین دلیل ہے۔ میں چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک کلپ سن رہا تھا، وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منہ بولی بیٹیاں بھی اس بنات میں شامل ہیں، اس وجہ سے بنات کا لفظ آیا۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی شہزادیوں کے بغض میں تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ آگے بھی دیکھو، منافقوں والا کام نہ کرو کہ آگے ہاتھ رکھ لو، آگے بھی دیکھو، آگے لفظ آیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جن تم منہ بولی بیٹیوں کو یہاں شامل کر رہے ہو، ان کے لیے تو آگے لفظ آ رہا ہے نساء المؤمنین، وہ تو یہاں شامل ہیں، اس کے لیے علیحدہ لفظ آیا ہے۔
تو بنات یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 شہزادیاں مراد ہیں. اور ناظرین یہ بنات کا لفظ یہ شیعوں کے گلے میں ایسا زہریلا کانٹا ہے جو نہ وہ اگل سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو نگل سکتے ہیں. اور مرتے مر جائیں یہ آصف علوی کیا ان کی ساری ذریت کٹھی ہو جائے مرتے مر جائیں یہ اس آیت کا جواب نہیں دے سکتے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال آپ آصف علوی کے وہ اعتراضات جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے بغض میں غرق ہو کر ان پر کیے ہیں ان میں سے پہلے 2 اعتراضات آپ سماعت فرمائیے. اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ جی معزز سامعین آپ نے اس لعین کا اعتراض سنا کس نے کیسا ایک بھونگا اعتراض کیا ہے. اس کا اعتراض اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو مباہلے والے دن آپ کے ساتھ ایک بیٹی کیوں تھی؟ میں اس مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مولوی تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تجھے صرف اعتراض کرنا آتا ہے یا کچھ تاریخ کو بھی پڑھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مباہلے کا اعلان کیا تو اس وقت کون سا سن تھا؟ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 10 ہجری تھی. 10 ہجری میں مباہلے کا اعلان ہوا. مباہلہ ہوا نہیں بلکہ مباہلے کی تیاری کی گئی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تینوں شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 ہجری میں انتقال ہوا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا 7 ہجری میں انتقال ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا 8 ہجری میں انتقال ہوا. اور مباہلے کی تیاری کی جا رہی ہے 10 ہجری کے اندر. پھر کیسے مباہلے میں ساتھ ہوتی؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ اور دوسرا جو تو نے اعتراض کیا کہ چادر کے نیچے ایک شہزادی کو لیا، بقیہ بیٹیوں کو کیوں نہیں لیا؟ چادر میں کب لیا؟ مباہلے کی جب تیاری ہو رہی تھی اس وقت آپ نے امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو، مولا علی پاک کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کو چادر میں لے کے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. تو اس وقت جواب میں دے چکا ہوں کہ تینوں شہزادیوں کا انتقال ہو چکا. اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ جی اب اس نے اعتراض یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولادیں کہاں؟ اب یہ بھی تیری جہالت ہے، تو نے پڑھا نہیں اور بغض میں کیسے اندھے ہو گئے. عقل ماری گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا انکار تو انکار ہی صحیح، انکار ہی کر دیا، ساتھ ہی ساتھ ان کی اولاد کا بھی انکار کر دیا. او بھائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ایک شہزادہ حضرت علی تھے اور ایک شہزادی حضرت امامہ تھی. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ایک شہزادہ تھا عبداللہ جو 4 سے 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے فضائل کیوں نہیں بیان ہوئے، ان کا ذکر کیوں نہیں موجود؟ جناب ان کا ذکر موجود ہے. تم لوگ میرے آقا کی شہزادیوں کے بغض میں اندھے ہو چکے ہو، تمہیں نظر کچھ نہیں آتا. موجود ہے ذکر. صحیح بخاری شریف کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں. صحیح مسلم شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں. سنن ابو داؤد شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں. سنن نسائی میں 4 حدیثیں موجود ہیں.
یہ ہماری اہل سنت میں سیاستہ کی معتبر کتابیں ہیں، اور بخاری شریف میں 2 حدیثیں لکھ لیں، سن لیں، اور یہ انٹرنیشنل نمبری میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا اگر کتاب نہ بھی ہو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 516 اور 5996۔ مسلم شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں، 1212، 1213، 1214، 1215۔ سنن ابو داؤد شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں، 917، 918، 919، 920۔ اور سنن نسائی شریف میں 712، 828، 1205، 1206۔ اس طرح یہ سیاستہ میں سے 14 حدیثیں موجود ہیں، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی کے فضائل موجود ہیں۔ آپ کے جو شہزادے تھے حضرت علی، ان کی قریب البلوغ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی شہزادی کے بارے میں فضائل موجود ہیں۔ اور یہ میرے پاس سنن ابو داؤد شریف ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، حدیث نمبر 920 ہے۔ اس حدیث کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس حدیث میں بڑا زبردست انداز سے لکھا ہوا ہے۔ بقیہ جو میں نے نمبر بتائے ہیں، آپ کو کتابیں بتائی ہیں، ان میں بھی حدیث پاک اسی طرح موجود ہے، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری حدیثوں میں مرکزی راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز ظہر یا عصر میں تشریف نہ لائے، صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے گئے۔ اب آگے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اس خرج الینا و امامۃ بنت ابی عاص بنت ابنتہ علی عنقہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے کہ حضرت امامہ بنت ابو عاص، جو کہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کے کندھوں پر تھی۔ اور واضح طور پر یہاں لفظ موجود ہے کہ امامہ کون؟ بنت ابی عاص۔ اور پھر ساتھ وضاحت کی کہ یہ جو تم کہتے ہو، چکر دیتے ہو لوگوں کو کہ یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھانجیاں تھی، جھوٹ بولتے ہو۔ یہ واضح طور پر موجود ہے حدیث کے اندر کہ بنت ابنتہ ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی وہ آپ کے کندھوں کے اوپر موجود تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصلاہ وقمنا خلفہ وہی فی مکانہ الذی ہی فیہ۔ واہ واہ، کمال کی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی آپ کے کندھوں کے اوپر تھی۔ قالا فکبرنا، کہتے ہیں ہم نے تکبیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر فرمائی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ قالا حتی اذا اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکع اخذها فوضعها ثم رکع وسجد حتی اذا فرغ من سجودہ ثم قال ثم قام اخذها فردها فی مکانها۔ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ آپ رکوع فرمائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے سے اتار کر نیچے رکھا، اور پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اور پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو پھر اپنی نواسی کو اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا۔ اس طرح آپ نے 4 رکعتیں مکمل فرمائی۔ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی کی شان نہیں ہے؟ کیا ان کی عظمت بیان نہیں ہوئی؟ کیا ان کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟
مرنا نہیں ہے, قبر میں نہیں جانا. کیا منہ دکھاؤ گے قبر میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ جی اس کا اگلا اعتراض سنیے. آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے, وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا, وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ ناظرین کیا اعتراض کیا ہے اس نے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پاپڑ بیچنے چاہیے, بلکہ ان کو کباڑ کی دکان کھول لینی چاہیے, وہ خریدیں وہی بیچیں. یعنی کہ بس کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کی تشریح کرنا یا اہل بیت کی پاک ہستیوں کے بارے میں بولنا, اس موضوع پر گفتگو کرنا یا منبر رسول پر بیٹھ کر اس کا تقدس پامال کرنا. ان کے لائق نہیں ہے یہ. کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں یہ؟ او بھائی تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی سے آگے چلی. اب اعتراض کیا جی بقیہ شہزادیوں کی اولادوں سے کیوں نہیں آگے چلا سلسلہ؟ او بھائی حضرت زینب کا شہزادہ قریب البلوغت کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت رقیہ کا شہزادہ 4 سے 5 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. پھر کیسے چلتی؟ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ امام حسن پاک امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہی سے آگے سلسلہ چلنا تھا. اور تمہارے اعتراض کا ایک التزامی جواب دے رہا ہوں. کل جا کے یہ بھی اعتراض کرو گے کہ امام حسن پاک امام حسین پاک صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے, حضرت محسن پاک سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے, کیونکہ ان سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں چلی. کیا حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نہیں ہیں؟ ان سے اولاد چلی ہے. ان کا کوئی بیٹا دکھاؤ. آج یا تو کوئی حسنی ہوگا یا تو کوئی حسینی ہوگا. حضرت محسن کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر گندا سا منہ نکال کے جواب کیا دو گے؟ وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے. مرو جب یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیوں کے شہزادے بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے. اس وجہ سے ان سے آگے سلسلہ نہیں چلا. یہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک سے چلا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اضافی فضیلت ہے آپ کی, ایک اضافی شان ہے آپ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا یہ سلسلہ جو ہے آپ کی اولاد سے چلا ہے, یہ آپ کی شان ہے. اور ان کی اس شان کے اہل سنت میں کوئی منکر نہیں ہے. بہرحال اگلا اعتراض سماعت کیجیے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا, لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں, نوازوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا, محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ اور مولوی صاحب دکھاؤ نا کہاں پہ لکھا ہے, کس مورخ نے لکھا ہے؟ یہ جو تم بکواس کر رہے ہو کہ مورخ نے اپنی طرف سے لکھ لیا, کس مورخ نے لکھا؟ لازمی بات ہے تم ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہو مورخ نے وہ کیا ہے, تو وہ کچھ سنی مورخ ہوگا. ہمارے کسی بھی مورخ کے حوالے سے دکھاؤ. اور میں سنیوں کو کہتا ہوں یہ جہاں پر بھی آئے پورے پاکستان میں جہاں پر بھی, اس سے پوچھو وہ کون سا مورخ ہے جس سے لکھوایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں اور اس نے پھر کاغذ قلم پھینک دیا جو اس نے کہانی گھڑی ہے. دکھائیے, ثبوت دے. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا, شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول, اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم, جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں.
29 साल से पहले औलाद साबित नहीं, 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? जी नाज़रीन करम, आपने इसकी एक नई कहानी सुनी है और गुमराह करने का तरीका भी आपने देख लिया, ये कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। 25 साल की उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की, आपकी शादी हुई, 4 साल औलाद नहीं हुई, 29 साल उम्र थी, आपका बेटा पैदा हुआ, 30 साल उम्र थी, आपकी बेटी पैदा हो गई, आपकी आगे 35 साल तक आपने अपनी तीनों बेटियों की शादी भी कर दी, रुखसती भी कर दी। वाह, कैसी कहानी गढ़ी है। मुझे ये बताओ, कोई ऐसी किताब दिखाओ जिसके अंदर ये मौजूद हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुखसती कर दी, शादी हो गई तीनों बेटियों की। जहां पर भी अल्फाज हैं वहां पर निस्बत के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने निस्बत की, जिसको आप निकाह का नाम दे सकते हैं। रुखसती के अल्फाज नहीं है। और जाहिल बंदे, अरब का तो ये रवाज था कि अरब वाले अपनी छोटी बच्चों की आपस में निस्बत कर देते, उनका निकाह कर देते। और ये हमारी शरीयत का कायदा भी है कि चाहे 1 दिन 2 दिन की बच्ची है, उसकी वली की इजाजत के साथ उसका निकाह हो जाएगा। और वही काम नबी अलैहिस्सलाम ने किया। सईदा ज़ैनब, सईदा रुकैया, सईदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई। आसिफ अली को मैं चैलेंज करता हूं, दिखाओ कहां लिखा है, कहां लिखा है कि रुखसती हुई थी। जब नहीं लिखा तो फिर क्यों गुमराह करते हो? अगर अपनी मां का दूध पिया है तो मिंबर पे आकर ये बताओ, क्या 4 साल, 5 साल, 8 साल की बच्ची का निकाह नहीं हो सकता? इतनी उम्रें तो तुम भी मानते हो, इतनी उम्रें तो थी ना उनकी, क्या उनका निकाह हो सकता है इस उम्र के अंदर? वो निकाह हुआ, रुखसती तुम साबित करो। यहीं ठहकर मैं अपनी सुन्नियों को कहना चाहता हूं, ये है अहले बैत के गुस्ताख। वो खुदारा ना बोला करो कि ये नबी अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत करते हैं। कोई अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। बस इन्होंने मौला अली पाक का नाम लिया हुआ है सिर्फ अपनी रोटी रोजी के लिए। इमाम हसन पाक का तो वैसे नाम नहीं लेते, सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, इन चंद हस्तियों का नाम भी लेते हैं सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने मुंह में रोटी ठोंसने के लिए, इसी चीज़ के लिए लेते हैं, बस दुनिया में ऐश करने के लिए। वरना ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? मेरे आका की शहजादियों को नहीं मानते। जो शहजादियों को नहीं मानता वो कौन सी मोहब्बत करता है? ये बदबख्त अहले बैत के गुस्ताख हैं। कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें? अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? जी मैं बताता हूं कि आप एक को मानते हैं तो बकिया 3 को क्यों नहीं मानते। क्योंकि आपको इन तीनों को मानना पड़ेगा तो हजरत उस्मान गनी को भी मानना पड़ेगा, और हजरत उस्मान गनी से तो तुम्हें बड़ा बुग़्ज़ है। और अगर हजरत उस्मान गनी को मानोगे तो अबू बकर सिद्दीक़ को भी मानना पड़ेगा, और हजरत उमर को भी मानना पड़ेगा। और इन 3 को तुम मान लो तो तुम्हारा पेट कैसे पलेगा, तुम्हारी दुकानदारी कैसे चलेगी, तुम्हारा ड्रामाबाजी कैसे चलेगी, तुम्हारी फिल्में कैसी शूट होंगी, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू कैसे बहाओगे, तुम लोगों से पैसे कैसे लोगे, तुम्हारा ये कारोबार कैसे चलेगा। और हाँ, हज़रत उस्मान गनी को मानना पड़ेगा तो हज़रत अमीर माविया को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी
بنو امیہ سے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننا پڑے گا. ان ساری چیزوں کو ماننے سے بچنے کے لیے تم نے 3 بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے.